بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ سورۃ النازعات کا آغاز ہے۔ سورۃ النازعات قسموں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اقسام القرآن کا لیکچر ابھی نہیں سنا تو اسے پلے لسٹ سے ایک بار سن لیں تاکہ قرآن کی قسموں کے بارے میں دہرائی ہو جائے۔ ان آیات میں والنازعات، والناشطات، والسابحات، فالسابقات اور فالمدبرات قسموں کے الفاظ ہیں، یعنی قسم ہے نازعات کی، قسم ہے ناشطات کی، قسم ہے سابحات کی، پھر قسم ہے سابقات کی، اور پھر قسم ہے مدبرات کی۔ ان قسموں کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے الفاظ کا معنی سمجھنا ہوگا۔ نازعات نزع سے ہے، جیسے کہتے ہیں فلاں پر نزع کا عالم طاری ہے، یعنی اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جا رہی ہے۔ نزع کو عربی میں کہتے ہیں جذب بشدہ، ٹو پل، کھینچ لینا، شدت سے کھینچنا، جیسے نزع العداوت والمحبت من القلب، دل سے محبت یا نفرت کھینچ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی تھوڑی بہت کدورت ہوگی ہم اسے کھینچ نکالیں گے۔ پھر نزع کے لفظ کے ساتھ کبھی ان بھی آتا ہے اور کبھی الا بھی آتا ہے اور کبھی فی بھی آتا ہے۔ جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کم ایٹ اور کم ٹو، ان دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ایٹ اور ٹو کی وجہ سے کم کے میننگ میں فرق ہو گیا، جیسے کم ٹو لاہور یا پھر کم ایٹ 3:45، دونوں کے میننگ میں فرق ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی پریپوزیشنز بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، تو نزع عن کا میننگ فرق ہوگا، نزع الی کا میننگ فرق ہوگا۔ نزع عن کہتے ہیں جیسے نزع القوس عن کبدہ، کمان کی دونوں سائڈز کو، جو تیر کا جو کمان ہوتا ہے اس کی دونوں سائڈز کو پرے کھینچنا، ایک دوسرے سے دور کرنا، جیسے کہ نزع عن اہلہ وعشیرتہ ای بعد وغاب، کسی کا اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے دور ہو جانا، جیسے کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر چلے جانا، یہ بھی نزع عن ہے، دور کھینچ جانا۔ اس کے مقابل نزع الی کہتے ہیں کسی کی طرف کھینچنا، جیسے ٹگ آف وار، رسہ کشی میں ایک فریق رسی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں نازعتنی نفسی الی ہواہا ای غالبتنی، میرے نفس نے مجھے اپنی خواہشات کی طرف کھینچ لیا، یعنی مجھ پر غالب آ گیا، مجھ سے کچھ برا کروا لیا۔ یا پھر کہتے ہیں نزع فلان الی ابیہ فی الشبیہ ای ذہب الیہ، یعنی کسی کا شکل و صورت میں اپنے باپ کی طرف کھینچے چلے جانا، جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ کی فوٹو کاپی بن جانا، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کا چہرہ اپنے باپ جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی نزع الی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کی طرف کھینچے چلے جانا۔ تو یہ تو نزع کا لفظ ہو گیا، یعنی کہ شدت سے کھینچاؤ، نزع عن کسی سے پرے کھینچنا، اور نزع الی کسی کی طرف کھینچنا۔ اور اس کے علاوہ جو غرق ہے والنازعات غرقن میں، غرقن کہتے ہیں الرسوب فی الماء، پانی کی سطح سے نیچے ہو جانا، جیسے ہم اردو میں بھی غرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے فگریٹو سپیچ میں، جیسے فلان غرق فی النعمہ، یعنی فلاں انسان نعمتوں میں، آسائشوں میں غرق ہے۔ سو والنازعات غرقن کا معنی ہوگا قسم ہے شدت سے غرق ہو کر کھینچنے والیوں کی، یعنی کھچاؤ میں بہت زیادہ شدت۔ اس کے مقابل والناشطات نشطا، نشط سے آسانی سے ہل سکنا، ایکٹیو ہونا، انرجیٹک ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں النشاط ضد الکسل، نشاط سستی اور کسل مندی کا الٹ ہے۔ اسی طرح رجل النشیط کہتے ہیں طیب النفس للعمل، یعنی وہ شخص جو کام کاج میں پھرتیلا ہو، چست ہو، آسانی سے بھاگ دوڑ کر سکے۔ اسی طرح یہ لفظ العقد الذی یسہل حلہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی وہ گرہ جو کھولنے میں آسان ہو۔ بعض مرتبہ گرہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ کھولنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ایسی گرہ جو بآسانی کھل جائے اس کے لیے بھی نشاط کا لفظ آتا ہے۔ پھر والسابحات سبحا، سبحا سے ہے جس کے معنی ہے تیرنا، ٹو سویم،
یہ لفظ استعارے کے معنی میں بھی آتا ہے فگریٹو اسپیچ میں، لائک دا کار از سوئمنگ آن دا روڈ یا دا کار از فلائنگ آن دا روڈ، تیزی سے چلنا، بہت اسپیڈی ہونا. فالسابقات سبقا، پہل کرنا. بعض دفعہ ترجمے میں اس کا معنی لکھا ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. یہ صحیح نہیں ہے. سابق مطلب پہل، فرسٹ اینڈ فارموسٹ. جیسے آپ 5 لوگوں کو کوئی ٹاسک دیں، ان میں سے جو سب سے پہلے ٹاسک کمپلیٹ کرے وہ دوسروں سے سبقت لے جائے گا. یہی لفظ سورۃ الواقعہ میں بھی ہے، السابقون. اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی، پہل کی. فتح مکہ کے بعد تو اسلام کا بول بالا ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ گروپس کی شکل میں اسلام قبول کرتے، پورا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا. مگر سابقون وہ لوگ جنہوں نے پہل کی. پھر مدبرات، فالمدبرات امراً، یعنی امر یعنی حکم، کمانڈ، یعنی کسی بھی حکم کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، اس پر عمل درآمد کرنے والے. والنازعات غرقاً کا مطلب ہے قسم ہے نازعات کی جو غرق ہو کر کھینچتے ہیں. اب آپ امیجن کریں جیسے ایک تیر کمان میں کھینچا جاتا ہے، جیسے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی بھاگنا نہ شروع کرے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قسم ان فرشتوں کی ہے جو کفار کی روح شدت سے کھینچتے ہیں. یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہوائیں ہیں جو بہت تیز ہوتی ہیں، جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے. یہ ان ہواؤں کی قسم ہے. پھر نزع الہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ریس کے لیے کھڑے ہوئے لوگ خود کو کھینچ کر رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں. والناشطات نشطاً، جیسے کھنچے ہوئے تیر کو چھوڑا جائے تو وہ حالت نزع سے حالت نشاط میں آ جائے گا، ایک دم ایکٹیو ہوگا، حرکت کرے گا. گھوڑے جن کی لگام کھینچی ہوئی تھی، جیسے ہی لگام ڈھیلی چھوڑی جائے گی ایک دم جان لیں گے اب ہمیں دوڑنا ہے، وہ بھی ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ والناشطات نشطاً وہ فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کی روح کو نرمی سے، سہولت سے نکال لیتے ہیں. پھر تند و تیز ہواؤں کے مقابل نرم اور سہولت سے چلنے والی ہواؤں کو بھی ناشطات نشطاً کہا جا سکتا ہے. جیسے ریس کے لیے کھڑے ہوئے کو جیسے ہی گو کہا جائے وہ فوراً ایکٹیو ہو جائیں گے. والسابحات سبحا، پھر جیسے تیر تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا جائے گا، یا پھر گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے جائیں گے میدان میں، یا پھر فرشتے نیک اور بد روح کو لے کر تیزی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف تیرنے والے. فالسابقات سبقا، اپنے ہدف پر پہنچنے والا تیر. یا پھر گھوڑے جو مقررہ مقام پر پہنچ جائیں، جیسے ریسرز فنیشنگ لائن تک پہنچ جاتے ہیں. فالمدبرات امراً، ٹو ایگزیکیوٹ دا کمانڈ، جو کام تھا اسے پورا کرنا. تیر جس مقصد کے لیے پھینکا گیا تھا وہ مقصد پورا ہونا. گھوڑے جس مقصد کے تحت دوڑ رہے تھے وہ مقصد پورا ہونا، جنگ میں شامل ہونا، دشمن پر حملہ کرنا. آپ کو ان آیات کا مطلب کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ قسمیں تیروں کے بارے میں، کچھ کے نزدیک یہ گھوڑوں کی قسم ہے جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ وہ گھوڑے ہیں جو کہ غارت گری کرتے ہیں، یعنی کسی کی لوٹ مار کرتے ہیں. کچھ کے نزدیک یہ ہواؤں کی قسم ہے، اور بہت جو غالب خیال ہے وہ یہ کہ یہ فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ شدت سے کافروں کی روح نکالتے ہیں، اور وہ فرشتے والناشطات نشطاً جو کہ نیک لوگوں کی روح نرمی سے نکال لیتے ہیں. تو ان میں سے کسی بھی رائے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. قرآن حقیقت میں بہت ہی کریٹیو ہے، انسان کو سوچنے اور غور کرنے پر زور دیتا ہے. ان قسموں کی ایک اور ایکسپلینیشن جو اس صورت کے مزاج کے عین مطابق ہے، وہ میں نے ایک فلسطینی اسکالر بسام جرار کے لیکچرز میں سنی تھی. ان کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، مگر صرف روح نکالنے والے فرشتوں کی نہیں، کل فرشتوں کی. فرشتے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر طرح کے امور انجام دیتے ہیں، اور وہ گروپس کی شکل میں کام کرتے ہیں. ان کے بارے میں سورۃ الصافات میں ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُّونَ، کہ ہم صف بصف معتبر طریقے سے کھڑے رہتے ہیں. سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے کر گزرتے ہیں. ان کے مطابق، یعنی اس اسکالر کے مطابق والنازعات غرقاً کا معنی ہے قسم ہے فرشتوں کی جو غرق رہتے ہیں، یعنی مستغرق بالنزوع الی ربہم، اللہ کی محبت میں غرق،
اس کی تسبیح میں غرق، اس کے حکم کے انتظار میں ہر لمحے نزعیلا، خود کو کھینچے رکھتے ہیں، خود کو روکے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فوراً ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اس کے حکم کی طرف حالت نزع، خود کو روکے رکھنا، سے حالت نشاط میں ایکٹیو ہو جانا، مستعد ہونا۔ پھر وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، پھر تیزی سے تیرتے ہوئے، جیسے تیر ہوا میں تیرتا ہوا جاتا ہے، جیسے گھوڑے پھرتی سے دوڑتے ہیں، جیسے ریسرز تیزی سے دوڑتے ہیں۔ اس کے بعد فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اپنے ہدف میں پہنچنے پر پہل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل درآمد کرنے میں سبقت رکھتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، ہم سستی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل نماز کا وقت ہو گیا، اب کوئی سستی کر رہا ہے، آخر وقت میں نماز ادا کی، تو فرشتے اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں سبقت رکھتے ہیں، اس کو ڈیلے نہیں دیتے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر اگلا قدم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دینا۔ حکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف جان نکالنے کا نہیں یا ہواؤں کے چلانے کا نہیں، ہر طرح کا حکم۔ جیسے میکائیل علیہ السلام اور ان کی کمانڈ میں جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، جیسے ہی حکم ملے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فوراً اس کی تکمیل میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کس جگہ کتنے بارش کے قطرے گریں گے، کیسی ہوا ہوگی، نرم یا تیز، طوفانی، سب اللہ کے حکم سے۔ حفاظت پر معمور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی اس کے بندوں کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین، مستغرق الی حکم الہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ انسان کے کس عمل کو نیک عمل لکھا جائے اور کون سے عمل کو بد عمل لکھا جائے۔ بچہ جب ماں کے اندر پل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے کے جسم میں روح پہنچانے والے فرشتے، پھر جب انسان کا اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے تو اسی روح کو اللہ کے حکم سے کھینچ لانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر مشکل وقت میں مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسلی پہنچانا، اللہ تعالیٰ یہ کام بھی فرشتوں سے لیتے ہیں۔ مسلمان کے دل میں بار بار یہ خیال پہنچانا کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، بد عمل یا کا برا انجام ایک مسلمان کے دل میں القاء کرنا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فرشتوں کی جو ہر پل اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے حکم کے انتظار میں خود کو غرق رکھتے ہیں، خود کو روکے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی حکم ملتا ہے پھرتی سے اس کی طرف لپکتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جیسے تیر تیزی سے ہوا میں تیرتا ہے، اور تمام مخلوقات کے مقابل سبقت لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امر کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو جیسے سلو موشن ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ایسے ہی فرشتوں کا تیزی سے کیے جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہاں سلو موشن میں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بارش برسانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اور حکم ملتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ جیسے جان نکالنے والے فرشتے حکم ملتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں، ایسے ہی ہوں گے سور پھونکنے والے فرشتے، خود کو روکے ہوئے ہیں، خود کو کھینچے ہوئے ہیں، نزع کی حالت میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا سور پھونکنے کا، باقی امور کی طرح یہ بھی ہو جائے گا۔ فرشتے ہر لمحہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، جیسے ہی حکم ملتا ہے کل گزرتے ہیں۔ جیسے بارش کا برسانا، جان کا نکلنا، ہوا کا چلانا، زمین کا ہلنا، جو بھی حکم ملے ایسے ہی ہوگا۔ سور کا پھونکے جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے، جیسے ہی وقت ملے گا فوراً پورا ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اگلی آیت ہے یوم ترجف الراجفہ، وہ دن جس دن زمین پوری قوت سے ہلے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور بڑا جھٹکا آئے گا۔ سو ان قسموں کا نتیجہ اتنا واضح ہے کہ مقسم علیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔